اب ہم آتے ہیں انگریزوں کی طرف. انگریزوں کی حکومت 1764 میں بن گئی تھی سٹارٹ میں، اور پھر 1847 تک رہی ہے. تو اس کے جو اہم واقعات ہیں ایک نظر بس اس پہ ہم کر لیں، پوری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے اسٹاک ایکسچینج بن گیا اور انہوں نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی جس میں بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو اب انہوں نے، ابھی تو بزنس ہی چل رہا تھا، لیکن اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے انڈیا میں دیکھا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہیں اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، تو بھی اس میں ہمیں تو اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر یہ کر لیا کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی ملٹری کو بھی لانے لگے، اور ان کو سب سے پہلے بنگال میں ان کا فوکس ہو گیا. اور 1764 میں ان کی ایک باقاعدہ مضبوط حکومت بن گئی بنگال میں، کلکتہ میں سے سٹارٹ کر کے وہی کیپٹل انہوں نے بنا لیا کلکتہ کو، اور پھر بنگال ان کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے بعد پھر میسور، کرناٹک نے بڑی سٹرگل کی، جس کے پہلے پچھلے لیکچر میں عرض کر چکا کہ حیدر علی نے بہت سٹرگل کی، پھر ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے بڑی کی، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ رزلٹ یہ ہوا کہ 1799 میں کرناٹک تک انگریزوں کی حکومت بن گئی، اور ابھی تک ایسٹ انڈیا کی کمپنی ہی یہ کر رہی تھی. پھر 1818 میں مرہٹا ریاست بھی چھوٹے سے ایریے میں بن گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کر لی انگریزوں نے. اور پھر آگے چڑھتے چڑھتے پنجاب میں آ گئے، اور سکھ ریاست جو ہے رنجیت سنگھ کے، اب وہ تو فوت ہو گئے تھے، تب ان کے اگلی نسل پہ تھی حکومت، تو وہ بھی 1845 میں وہ بھی ختم ہوئی. تب انگریزوں کی یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ 1845 تک سچویشن یہ آ گئی تھی کہ آلموسٹ انڈیا اور پاکستان کا ایریا وہ انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن ابھی تک یہ اس کی خود ان کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی وہی چلا رہی تھی، اور وہ صرف سیکیورٹی کے حد تک کرتے تھے اور اپنا بزنس کرتے تھے. اور بیچ میں جہاں جہاں پہ بھی اکثر جو نواب اور جتنے راجا تھے وہ سرنڈر کرتے چلے گئے. تو بس ٹھیک ہے، بات ختم، کہ ابھی حکومت صحیح طرح سے بنائی نہیں تھی انگریزوں نے. لیکن چلو جہاں جہاں ان کا جس ایریے میں زیادہ ان کی تعداد ہوتی وہاں تک چلتا تھا. ولی اللہ تحریک اگرچہ 1831 میں ان کے مین سید احمد بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب تو شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کے ابھی بھی جو ان کے شاگرد اور مرید تھے تو وہ تھے، تو انہوں نے ایک بغاوت کی تھی علماء صادق پور کی. اب صادق پور یو پی کا ایریا ہے، تو وہاں انہوں نے کی تھی، لیکن انگریز فتح ہوئی 1850 میں. اہم واقعہ ہوا. اب آلموسٹ انگریزوں کی حکومت کافی حد تک بن چکی ہوئی تھی، اگرچہ وہ نام ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا. لیکن پھر ہوا یہ، یعنی انگریزوں نے پھر یہ بھی کام کیا کہ خود انڈینز کو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی مل جائے ان کو ہائر کر لیتے تھے، اور ہائر کر کے اور اپنی جنگیں وہ کر لیتے تھے معاملہ. لیکن خود مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ بغاوت کریں، اور جنگ آزادی سے ہم کہتے ہیں 1857 میں ہی کیا تھا. یہ آخری واقعہ تھا. تو انگریزوں کو پرابلم تو ہوئی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کچھ سیکنڈ میں انفارمیشن لندن تک پہنچا دی تھی، اور وہاں سے ان کی ملٹری اور جہاں قریب قریب جہاں جاتی سب نے موومنٹ کر لی، اور یہ جنگ آزادی ختم ہوئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر انگریزوں نے یہ بھی طے کیا کہ باقاعدہ اب ان کی ملکہ کی حکومت ہی اب جو ہے وہ ایک باقاعدہ قانونی شکل انہوں نے کر لی، کہ اب باقاعدہ ان کی انڈیا میں حکومت بن گئی. یعنی اس سے پہلے کچھ ایریاز تک کی تھی، اور باقی ٹھیک ہے کہ جو سرنڈر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ آ گیا. تو اب آتے آتے ان کی پوری انڈیا میں مکمل حکومت بنی. اس زمانے میں ایک تعلیمی تحریکیں مسلمانوں کے ہاں بنی. یعنی اب مسلمانوں کو اب یہ فیل ہوا فوراً ہوتے ہی کہ انگریزوں کا جو کلچر اور جیسا معاملہ جیسے چل رہا ہے، تو اس پہ ہندوؤں کے لیے تو کوئی زیادہ فرق نہیں تھا نا، کہ ظاہر ہے ٹھیک ہے پہلے مغل بادشاہ گئے، اب یہ بادشاہ آ گئے، کوئی بات نہیں. تو انہوں نے انگلش بھی سیکھی، اور ان کے علم
जो जो सीखे तो इनको अच्छी गवर्नमेंट की अच्छी जॉब्स मिलने लगी। तो उस वक्त ये आइडिया आया सर सैयद अहमद खान साहब को कि भी हमें चाहिए मुसलमानों को भी कि वो अब ये जो वो स्ट्रगल करते आ रहे हैं और नाकाम होते जा रहे हैं, तो चलो इनको इल्म की तरफ तो लगाऊं ना, चाहे इंग्लिश भी सीख लें और इसके साथ साथ इनके उलूम को भी सीखे। तब उन्होंने अलीगढ़ में पहला कॉलेज जो है बनाया था और वहीं से आते आते फैलता चला गया सिलसिला। तो 1896 तक वो जिंदा रहे, तो तब तक उनका अलीगढ़ चला। वो अब इंडिया में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कुछ अरसे बाद बन गई। अच्छा, एक उसके पैरेलल एक और तालीमी तहरीक बनी थी देवबंद में, मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने। उन्होंने 1867 में बना दिया था कि एक मदरसा के भी, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो इल्म की विरासत चली आ रही है इसको मेंटेन हम करें। तो एक छोटा सा कस्बा देवबंद था उस जमाने में, तो वहां पे उन्होंने किया था, तो लोगों ने उनकी हेल्प की। तो फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे मुसलमानों में शऊर आया और वहां पे बहुत सारे मदारिस का नेटवर्क बन गया। वरना उससे पहले मदारिस या स्कूल्स क्या होते थे कि जो बादशाह ने जहां जहां बनाए, लेकिन अब वो बकायदा एक प्राइवेट स्कूल्स जिनको मदरसा अरबी में कहते हैं, तो वो बनते शुरू हो गए। ठीक ये, लेकिन इसकी तफसील क्या हुई इसको हम अलग डिस्कशन करेंगे। अब सियासी बेदारी का दौर आया और अंग्रेजों को फील हुआ कि हाँ भी इनको भी आ रहा है, चलो यार अब हम लोगों की हुकूमत बन गई है तो ठीक है कि अब चलो इंडियंस को भी हम वो दें कि वो भी पार्टिसिपेट कर लें। तो उन्होंने एक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई 1885 में। अच्छा, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब लोग थे कांग्रेस में। लेकिन हुआ ये कि फिर कुछ इख्तलाफात हुए, तो मुसलमानों को अब ये फील हुआ कि हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये बनी है 1906 में, कि उसमें मजहबी कौम परस्ती का मामला एक चल रहा था। यानी असल में उनको फील ये हो रहा था कि जनाब वो हिंदुओं और मुसलमानों का आपस में कोई एग्रीमेंट जो पहले बना था 1857 में अब नहीं होगा। तो उनको ये फील हो रहा था, क्योंकि जाहिर है कि अब वो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज थे वो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, उनमें भी इख्तलाफ चल रहा था। उनकी पार्टीज में भी, कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, तो इख्तलाफ होने लगा। तो फिर ये मुस्लिम लीग बनी, लेकिन वो इतने कोई उरूज में नहीं आई। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब मुस्लिम लीग के, वो बल्कि कांग्रेस ही के हिस्से में थे और वो ये कोशिश करते थे कि मुसलमानों और हिंदुओं में दोस्ती रहे। तो कोशिश वो करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुआ मामला। एन उसी जमाने में पहली जंग अजीम हुई, ये 1914 टू 1918 का पीरियड। यानी वो जो बात थी ना मुफाद परस्ती की, तो यूरोप में थी। ये नहीं कि वो कोई फरिश्ते बन गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो आपस में उनमें लड़ाई होगी। लेकिन पहले तो ये होता था ना, एक बादशाह की दूसरे बादशाह से लड़ाई है, उसकी एक मिलिट्री उसकी मिलिट्री से जंग करी, पहले तो ये था। लेकिन अब हुआ ये कि जब यूरोप के कई ममालिक ने अपनी अपनी कौम को अपना हिस्सा बना दिया, अवाम को जो पहले रियाया थे अब उनको एक स्टेटस मिल गया, तो वो भी सब आ गए। तो फिर पूरी एक कौम की दूसरी कौम से लड़ाई हुई, क्योंकि मकसद अब ये था कि यूरोप ने अपनी कॉलोनीज बहुत एरियाज में बना चुके थे। उसमें बड़े अंग्रेज थे, फ्रांस के थे, डच भी थे, तो ये लोग भी थे। लेकिन जर्मन ने इतना नहीं किया था, तो उनको हम भी करें। तो वो उन्होंने यही मकसद ये था कि हम ये पूरी जमीन के अंदर हमारी हुकूमत आए, तो वो करते रहे। तो वो भी असल में आर्या थे और वो उनकी बुक सब पढ़े जर्मन जुबान के, तो वो फिर बताते हैं उसमें कि जनाब हमारा मकसद यही है कि आर्या ही को पूरी दुनिया की हुकूमत होनी चाहिए। तो इसके लिए हुई, तभी ये पहली जंग अजीम हुई और यूरोप आपस में एक दूसरे से जंग करने लगे। तो ये मामला, अब आपको याद होगा सल्तनत उस्मानिया भी जिंदा थी, तो उन्होंने ये किया था मामला कि वो जर्मन के साथ
تعلق کر لیا تھا تاکہ چلو بھی ٹھیک ہے، تاکہ طاقت ہماری آ جائے. تو وہ کی تھی لیکن ناکام ہوئی، اور پھر انگریز اور فرانس وہ جیت گئے تھے. تو جب جیتے تو انہوں نے اب یہ طے کیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کریں. تو ایک تو وہ معاملہ تھا، لیکن انڈیا کے اندر مسلمانوں کے یہاں یہ بہت تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ ٹائٹل وہاں کے بادشاہ کا وہ یہ تھا خلیفہ. تو مسلمانوں میں یہ بڑی خواہش آئی کہ نہیں جی وہ خلافت ہماری یہی رہ گئی تھی، تو چلو یہ تو رہے نا. تو انہوں نے ایک بڑا احتجاج کیا جس کو کہتے ہیں تحریک خلافت، 1919 میں ہوئی. اور اس کے مین جو لیڈر تھے وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے، کہ 1931 میں وہ فوت ہوئے اس کے بعد. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا اس میں، اور خود گاندھی جی جو ہے جو مین کانگریس کے مین لیڈر تھے، تو وہ خود مسلمانوں کے ساتھ آتے تھے، ہر جہاں پہ وہاں پہ تقریر بھی کرتے تھے، ایون یہاں تک کہ مسجد میں بھی آ کے وہ تقریر کر لیتے ہوتے تھے. تو اس طرح سے کہ تعلق بنانے کی سچویشن بن رہی تھی. یعنی گاندھی جی کا اصل پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بھی ہم دوبارہ ہو کہ جیسے ہی انگریز جب کمزور ہوں گے، کہ اب ان کو امید لگ رہی تھی کمزور ہو رہے اب، تو چلو اب حکومت پورے انڈیا کی ایک دوبارہ حکومت بن جائے. تو مقصد ان کا یہ تھا، تو اس لیے وہ ساتھ آئے اور تعلق ہوا. تو یہ ناکام رہی، یہ تحریک خلافت میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. پھر ایک دوسری تحریک اگلے سال بن گئی 1920 میں، تحریک ترک موالات، یعنی نان کوآپریشن موومنٹ. یعنی انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم اور کچھ نہیں کرتے، ہم انگریزوں کی چیزیں پرچیز نہیں کریں. تو یہ ایک ہوا، لوگوں میں ہوا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پھر ایک تیسری 1920 میں ہوئی جسے تحریک ہجرت. کچھ مسلم سکالرز نے، مذہبی سکالرز نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں جی یہ تو جناب اب مسلمانوں کی حکومت ہے ہی نہیں یہاں پہ جو پہلے ہوتی تھی، تو بھئی اب تو ہم یہ یہاں پہ تو ہمیں رہنا ہی جائز نہیں. چنانچہ انہوں نے جب یہ فتویٰ کیا تو جو لوگ مان گئے تو ہوا کہ وہ بنگلہ دیش افغانستان کی طرف چلے گئے. افغانستان کی طرف جب گئے تو افغانستان خود ایک کمزور اور ان کی کوئی کچھ ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں تھی. تو جو لوگ بھی بیچارے وہ افغانستان پہنچے تو خود حکومت نے ان کو آنے نہیں دیا. تو اب یہ بیچارے اپنی جو بھی جس کے جو کوئی بھی اپنی گھر بیچ کے جتنی رقم کے بھی بکے بیچ کے چلے گئے تھے، تو اب وہ واپس بیچارے آئے تو بالکل سیٹل ہی نہیں ہو پائے، اور بہت سے بیچ میں فوت بھی ہو گئے. تو جو ایک جس حالت میں بھی کچھ بہتر حالت تھی ان کی اپنے انڈیا کے ایریے میں، تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کو یہ پرابلم ہوئی بہرحال. اچھا، ایک طرف تو یہ تھا معاملہ. دوسرا فلسفہ تھا قوم پرستی کا. یعنی اب اس سے پہلے جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے تو بادشاہ کا ہی حکومت، بادشاہ کا ملک ہوتا تھا جہاں جہاں جس کو جتنا قبضہ آ جائے. لیکن اب وہ قوم اس کا حصہ بن چکی تھی، یہ خود بادشاہت کے اندر آتا تھا. اور پھر جب یہ معاملہ ہوا ان کی جمہوریت کا تو یہ ہوا کہ خود عام آدمی فیصلہ کرے گا کہ جناب کون ہمارا حکمران ہوگا. بلکہ یوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ طریقہ تورات میں بھی یہی حکم دیا اور قرآن مجید میں بھی یہی حکم دیا، امرہم شورا بینہم، کہ آپ مل جل کے فیصلہ کیا کریں. تو یہ تھا، اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل بھی کیا. لیکن پھر تو یہ ہوا تھا، اس کے بعد پرانی ہسٹری میں پڑھ چکے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اس دنیا سے رخصت کر لیے تو اگلی نسل نے پھر اس کو بادشاہت بنا لیا تھا. تو بادشاہت ہی تھی جو ابھی تک جاری تھی. لیکن اب قوم پرستی یورپ میں آئی تھی، یورپ کے اثرات پھر انڈیا میں بھی آ گئے تھے. تو اب مذہبی طور پر دو تحریکیں ہندومت میں بنی. ایک ان کو شدھی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ بھی جو لوگ بھی ہندو مسلمان ہو گئے تو ان کو سمجھائیں کہ بھی تم لوگ دوبارہ ہندو بنو. یعنی اس کے لیے ان کا یہ نہیں تھا کہ بھی تم لازمی جناب اسی طرح پوجا کرو، یا یہ نہیں، بس صرف یہ کہ ٹائٹل تم
रख लो हिंदू का अपना, बस इतना ही था। लेकिन फिर दूसरी एक सख्त तहरीक बनी जिनको संगठन कहते हैं, ये 1920 में ही बन गया था उनके यहाँ, कि वो बकायदा एक पूरी प्रैक्टिस करके वो एक पूरा मिलिट्री बनाने की कोशिश वो कर रहे थे। अच्छा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये भी हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं के यहाँ जो पहले अच्छा ताल्लुक चल रहा था वो खत्म होना शुरू हुआ। इसका एक क्लाइमेक्स नजर आता है 1937 के इलेक्शन जब हुआ, तो अंग्रेजों ने अब कर लिया था कि ठीक है भी तुम लोग भी पार्लियामेंट बनाओ, उसमें तुम आ जाओ। तो उसमें मेजॉरिटी में ये हुआ कि जो कांग्रेस है वही जीत गई, और कांग्रेस की जो मेजॉरिटी अब हिंदुओं की थी, मुसलमान भी उसमें शामिल थे कांग्रेस में, लेकिन वो इतनी बड़ी उनकी हैसियत नहीं रही थी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तक की जिंदगी तक तो 1931 तक तो फिर स्टेटस था, कांग्रेस का हिस्सा थे वो, लेकिन फिर उसके बाद बहुत कमजोर हो गए। तो अब रिजल्ट अच्छा ये हुआ कि कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि जिससे हिंदुओं में और मुसलमानों में बहुत इख्तलाफात और नफरतें वो आने लगी। तो पूरी कहानी की बताने की कोई खास जरूरत नहीं, आप पढ़ चुके होंगे इसको पहले। यानी आप इंडियंस ने जो बुक्स लिखी हैं हिस्ट्री की, तो वहां पे वो उन्होंने मुसलमानों को विलन के तौर पे बनाया। इसी तरह पाकिस्तान में जो ऐसी बुक्स लिखी गई तो उसमें हिंदुओं को विलन के तौर पर बनाया और अपने लोगों को हीरो बना लिया। तो ऐसी ये बड़ी कहानियां, इसको करने की जरूरत नहीं। एंड उस वक्त पार्टीशन की तहरीक बनी है ये 1929 में। अल्लामा इकबाल जो एक मेन बड़े स्कॉलर थे और बड़े शायर थे, जिनकी हर बात वो मुसलमान भी हिंदू भी बड़े शौक से सुनते थे उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई क्यों नहीं ये हुआ जाए कि अगर अंग्रेज जा ही रहे हैं यहाँ, तो हम फिर मुसलमान एक अलग मुल्क बना लें, हिंदू अपना अलग मुल्क बना लें। तो एक उन्होंने एक सजेशन अभी दी थी, लेकिन फिर उन्होंने 1929 में की आइडिया दिया था, और आइडिया को फिर उन्होंने स्पेशल मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है तो उस वक्त इंग्लैंड में थे, उनको खत लिखा कि भी आप तशरीफ लाएं, इंडिया में आ जाएं, और आप एक बाकायदा ये जो मुस्लिम लीग जो जिसकी कोई खास अभी तक हैसियत नहीं थी, तो इसको करें आपका। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी तशरीफ ले आए, और फिर लेकिन 1940 में जाके लाहौर में बैठ के एक बड़ा मुसलमान जितने भी सियासतदान थे मुख्तलिफ इलाकों के, वो सब लाहौर में इकट्ठे हुए, और सब ने ये तय किया जिसको करारदाद पाकिस्तान कहते हैं कि जब मुसलमान अपनी बनाएंगे। तो शुरू हुआ, फिर उनके यहाँ मुसलसल उन्होंने स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वो ज्यादा कानूनी स्ट्रगल ही थी, ताकि अंग्रेजों को दिखाने के लिए ताकि जनाब मुसलमान एक अलग कौम है और इनकी एक हैसियत को मानना चाहिए, तो वो कोशिश करते रहे। अच्छा, दूसरी जंग अजीम हो गई, ये 1939 टू 1945 ये हुई खुद यूरोप में। वही असल मफाद परस्ती थी, यानी अगर एक मुल्क की कोई बड़ी स्टेटस है, बहुत कुछ है, तो दूसरों को था हमारे भी हो। तो उसमें हुआ था असल में ये बड़ी जो पावर्स वो बनी, एक तो जर्मन और दूसरा इटली। ये दोनों चाहते थे कि हम सुपर पावर बने, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जापान भी काफी डेवलप हुआ था, तो वो बादशाह भी यही चाह रहे थे। तो इन तीनों ने मिलकर इत्तेहाद कर लिया था और ये जंग हुई। अच्छा, दूसरी तरफ अंग्रेज उनके साथ फ्रांस ने एग्री कर लिया था उनके साथ, तब वो ये जंगें हुई और फ्रांस में बड़ी तबाही हुई। फिर उसके साथ हुआ ये कि अब जर्मन ने आके पूरा ऑलमोस्ट यूरोप का जो आधे से ज्यादा हिस्सा जर्मन फतह कर चुके, और वो अब साथ साथ रशिया की तरफ आ रहे थे। तो रशियंस अब फिर वो अंग्रेजों के साथ हो गए कि चलो भी हम भी आते हैं साथ। फिर उसके बाद अमेरिकन को बड़ा की सजेशन, अमेरिका को भी फील हुआ कि हाँ भाई ये होगी क्या, ये लोग तो फिर पूरा हमारी तरफ भी आ जाएंगे, तो वो भी आ गए, और तब जाके इनकी पावर आ गई। और जापान जो है इन्होंने स्पेशली बड़ी तबाही कर दी थी खुद चाइना के अंदर, और फिर वहां से आगे चल के इंडोनेशिया, मलेशिया और जितने जजीरे उन सब के जर्मन फतह कर चुके थे।
لیکن پھر اصل میں انہوں نے یہ ایکشن لیا اور ایکشن لے کے امریکہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا. تو تب جا کے وہ آپ نے سنا ہی ہوگا پورا کہ دوسری طرف یورپ پہ اتنی پاور امریکہ کی ملی تو پھر انہوں نے پھر جرمن ہار گئے تھے اور اٹلی بھی ہار گئے تھے. تو پھر ایٹ دا ریزلٹ یہ ہوا کہ امریکہ اور فرانس کی دوبارہ حیثیت بن گئی. لیکن ساتھ یہ ہوا کہ جب امریکہ نے یہ معاملہ کیا کہ جاپان میں انہوں نے اپنے جو تجربے کر چکے تھے تو اس میں ایٹم بم بن گیا تھا، وہ انہوں نے کر کے تجربہ کر لیا اور تب جا کے جاپان نے بھی سرنڈر کر لی. تو یوں دیکھیے کہ ایٹ دیٹ آف ریزلٹ 1945 میں یہ ہوا تھا. تو یہ اصل میں مفاد پرستی ہی تھی. لیکن اب جا کے چلے فرانس اور انگلینڈ کی فتح تو ہو گئی، لیکن ایک طرح سے ان کی بھی بڑی تباہی ہو چکی ہوئی تھی. یعنی اس میں آپ خود یہ بھی دیکھ لیں کہ لندن کے اندر بھی دیکھ لیں اور آپ پیرس میں دیکھ لیں تو بڑی تباہی ہو چکی ہوئی تھی. اور سیم جرمن کے اندر بھی دیکھ لیں تو برلن بھی بڑا بری طرح تباہ ہو چکا ہوا تھا. تو وہ معاملہ تھا. اور اب ایک یہ کنفرم ہو گیا کہ جناب اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری زمین کو سنبھال سکیں. تو اب وہ طے ہو گیا تھا، انگریزوں نے کہہ دیا ہاں جی ہم ٹھیک ہے ہم جانا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت پھر یہ ایک بڑی معاملہ تھا کہ کانگریس کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ نہیں جناب پورے انڈیا کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. اور مسلم لیگ میں اب اتنی جو وہ پورے احتجاج اور جتنے معاملات ان کے چل رہے تھے، نیگوسیشن محمد علی جناح صاحب کر رہے تھے، تو پھر ایٹ دا ایڈ آف ریزلٹ انگریزوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہاں جی ہے. اور لیکن اصل ایک بالکل فائنل رزلٹ آیا 1946 میں کہ 1946 میں تو یہ ہوا کہ جو الیکشن ہوئے تو وہ مسلم علاقہ جو آج کل پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے تو یہاں پہ مسلم لیگ کی فتح ہوئی. تو انگریزوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ٹھیک ہے جی اصل میں ٹھیک ہے. تو تب انہوں نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ملک الگ الگ کر لیں. محمد علی جناح صاحب پہ یہ بھی آپشن دی تھی کہ ہاں جی آپ یہ کر لیں کہ یہ الگ الگ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہوں لیکن چلو مل کے ایک آ جائے. تو وہ اس پہ تیار ہو گئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ اسپیشلی کانگریس ایگری نہیں کیے انہوں نے، تو اختلاف ہی رہا. تو پھر انگریزوں نے طے کیا چلو بھائی یہ ملک الگ الگ کر لیں. تو پھر 1947 میں انہوں نے یہ 5 ملک بنائے: انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان اور برما. اچھا پاکستان میں 2 ایریاز تھے، ایک تو جو آج کل کا پاکستان ہے وہ حصہ، اور دوسرا اس کو انہوں نے مشرقی پاکستان قرار دیا جو کہ بنگال تھا. وہ چلتا رہا لیکن ان میں آپس میں پھر 1971 میں آپس میں اختلاف ہوئے تو وہ ختم ہو کے الگ ملک بن گئے. بس یہی ہوا. تو وہ تو خیر اگلی ہسٹری ہے جس کی ہم اس وقت سٹڈی کریں گے. تو 1947 پہ ہم یہ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگلے لیکچرز میں اب ہم نے دیکھا ہم نے ٹائم تو اپنا 1958 ٹو 1924 کیا تھا، لیکن اب انڈیا کے اندر ہمیں ضرورت پڑی تھی تو ہم 1947 تک آ گئے تھے. لیکن اب یہ اس ٹائم کے اندر ابھی مزید یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ مسلم دنیا میں تہذیبی جمود کا جب دور آیا تو یورپ میں علم و فکر کیا آیا، اس سے کیا رزلٹ آیا، جس کا کچھ بیسکس تو ابھی میں نے لیکچر میں عرض کی ہیں، لیکن تفصیل سے ہم اب دیکھیں گے ایک ایک چیز کو. اور مسلمانوں کے ہاں پھر علم و فکر کیا رہا کہ نہیں رہا، اور رہا تو کیسے رہا، یعنی کیا ایجوکیشن کا رہا سلسلہ، یہ ہم سٹڈی کریں گے اگلے لیکچرز میں. اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل سے ہم یہ 1958 ٹو 1924 میں مسلمانوں نے ایک بڑا عروج اس حالت سے آیا کہ انہوں نے دعوت کو پھیلایا، دین کو یعنی دینی کام کو کیا. اور پھر یہ منگول، انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، ایون چائنا تک بہت دعوت ان کی پھیلی اور بڑی کامیاب رہی، جس کو خود یورپینز نے یہ کہا کہ جناب کہ مسلمان پہ تو شکست آ گئی لیکن ان کا دین جو ہے وہ جیت گیا.
تحقیقت یہ بھی ہوئی، اس کی پوری ڈیٹیل، واقعات کیا ہوئے، کس طرح سے یہ ہوا معاملہ، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے تہذیبی جمود اور زوال کے دوران کیا تحریکیں بنی، اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بہت سارے فرقے اور دیگر مذاہب کیسے بنے اس پیریڈ۔ یہ ہمارے اس ٹاپک کے لیکچرز یہ ہوں گے، تو یہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم آخری جو سیریز ہوگی لیکچرز کی، اس میں ہم پھر زوال کے اختتام کے بعد اب جو بہتری کا دور ہے کہ جس میں 1924 to 2020 ہے، اس کی ڈیٹیل سٹڈیز پھر آخر میں ہمارے لیکچرز چلیں گے۔ تو جناب اب جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں بلا تکلف کر لیجئے۔ بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تعصب کسی پہ بھی نہ ہو، سب سے عزت کے ساتھ سوچئے، اور اس میں پھر آپ جو بھی ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے کریں۔ بکس میری ساری حاضر ہیں، اور اس میں اگر آپ کو فیل ہو کہ میں نے کہیں پہ تعصب کیا تو پلیز آپ بتا دیں، میں اس کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔